خبر ہے کہ وزیر اعظم کا اسلام آباد سلنڈر دھماکے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ دھماکے کے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کی جائے، یہ وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی ہے، اور وزیر اعظم کی سیکرٹری داخلہ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی جاں بحق افراد کی مغفرت کی دعا۔ اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد سلنڈر دھماکے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ دھماکے کے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم کی سیکرٹری داخلہ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی جاں بحق افراد کی مغفرت کی دعا اور اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا ایران سے متعلق بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ ایرانی حکومت کے خلاف سٹرائک کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ لکھا گیا ہے نیو یارک ٹائمز میں۔ ایرانی سیکیورٹی سروسز تنصیبات ممکنہ امریکی ہدف ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام کو ایران میں کارروائی کا سخت جوابی ردعمل آنے کا خدشہ ہے۔ مزید لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے، مزید خرابی نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے نئے آپشنز پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا ایران سے متعلق بڑا دعویٰ، اور اس اخبار میں لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایرانی حکومت کے خلاف سٹرائک کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی سروسز تنصیبات ممکنہ امریکی ہدف ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام کو ایران میں کارروائی کا سخت جوابی ردعمل آنے کا خدشہ بھی ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے، مزید خرابی نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے نئے آپشنز پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو دھوکہ دیا، ان کے دل میں بدگمانی نہ ہوتی تو ہمیں جلسے کی اجازت دے دیتے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کی گفتگو۔ مزید کہا کہ جان بوجھ کر این او سی میں تاخیر کی گئی، جلسہ تو ہوگا، لازمی ہوگا اور مزار قائد پر ہی ہوگا۔ چیف منسٹر کو جو مہمان تھا، جس کو آپ نے اجرک ٹوپی پہنائی تھی، جو آپ نے ٹوپی اجرک پہنائی تھی ایئرپورٹ پہ، کیا وہ ٹوپی ڈرامہ تھا؟ ہاں، وہ ٹوپی ڈرامہ ہی تھا۔ ان کے دل کے اندر بدگمانی نہ ہوتی تو یہ جلسے کی ہمیں اجازت دے دیتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جان بوجھ کر ہماری این او سی لیٹ کی، اور اس کے بعد کل دن میں ہمیں زبانی طور پہ کہا کہ این او سی مل گئی ہے، جائیں۔ جب ہمارے وینڈر کو مار کے بھگایا گیا، این او سی کے باوجود رات کو 12 بجے کے بعد جس انداز سے شدید میں کہتا پولیس گردی ہوئی ہے، یہ وہ بے نظیر بھٹو صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جمہوری سوچ گڑی خدا بخش میں دفن ہو چکی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا وہی ڈکٹیٹر والا چہرہ باقی رہ گیا ہے۔ جلسہ تو ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ سب لوگ بھرپور طریقے سے، کراچی والوں پہنچو۔ پشاور میں 9 واقعات کے ویڈیوز کی تصدیق کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب فورنسک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ پنجاب فورنسک سائنس لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 9 واقعات کے ویڈیوز اور آڈیو ویژول کا تجزیہ کیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ شہاب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ شہاب بتائے گا، ڈیٹیلز کیا ہیں؟ جی دیکھیں، رپورٹ کے مطابق ویژول شواہد کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی 9 مئی کے واقعات میں موجودگی کی تصدیق ہوئی کہ پنجاب فرانسک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر تانہ شرکی کی جانب سے فراہم کردہ یو ایس بی میں موجود 16 ویڈیوز کا فریم بفریم تجزیہ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، تاہم بعض ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے، جبکہ سہیل آفریدی اور عرفان سلیم سے متعلق 2 ویڈیوز میں کلپس جوڑنے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں کے مطابق تمام افراد کی پروفائل تصاویر کی ویڈیوز میں موجودگی اشتہار پر ملا کر تصدیق کی گئی، جبکہ یہ تجزیہ صرف ویژول کی مواد تک محدود رکھا گیا تھا۔ فرانسک رپورٹ 19 سے 23 دسمبر تک 2025 کے دوران تیار کی گئی، اور جو انسدادی دہشت گردی عدالت میں ریڈیو پاکستان حملہ کیس کے تحت پولیس کی درخواست پر طلب کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہاب، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ خبر ہے لاہور سے، جہاں والٹن روڈ پر گیس لیکیج کے باعث غباروں والی ٹنکی پھٹ گئی ہے۔ دھماکے سے 3 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ عمر یعقوب سے اس پر مزید تفصیل جانتے ہیں۔ عمر یعقوب بتائے گا، زخمی کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، یہ لاہور کا علاقہ ہے والٹن، جہاں پر ایک گلی کے اندر ایک غباروں پھیلانے والی ایک
ٹینکی تھی جو گیس لیکیج کے باعث پھٹ گئی اور 3 افراد اس ٹینکی پھٹنے سے زخمی ہوئے ہیں، جنہیں جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور ڈاکٹر کے مطابق ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے زیادہ رش نہیں تھا، بچے وہاں پر موجود تھے، لیکن جب یہ حادثہ پیش آیا تو وہ دور تھے، اس لیے وہ متاثر نہیں ہوئے، لیکن جو پاس ایک دکان تھی اس کے 3 افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے، انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ بلوچستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، سردی میں گیس غائب ہو چکی ہے۔ شہریوں نے گیس کے عدم دستیابی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ محمد عاطف کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے قلی فیروز آباد کے مکینوں نے گیس کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، ٹائر جلائے، سبزل روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور گیس کمپنی کے خلاف نعرے لگائے۔ آج بھی گیس والے آئے تھے، ہمارے کنیکشن بھی ان لوگ نے کاٹ دیا، لیکن پھر بھی ہمارا گیس نہیں آ رہا ہے۔ کمپلین بھی ہمارے ساتھ ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے 4 مرتبہ کمپلین کیا، کوئی رسپانس نہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرد موسم میں گیس دستیاب نہیں، بل بھاری بھرکم بھیجے جا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ہم گیس کی جیم سے ملے، اس نے ہمیں 2 دن کی ریکویسٹ کی ہے، آج جو ہے وہ 2 دن بھی اس کے پورے ہوئے، تو عوام نکلیں گے نہیں، عوام سڑکوں پہ احتجاج نہیں کریں گے تو کیا جا کے ان کے گلوں میں پھولوں کے آٹھ ڈالیں گے؟ عوامی نمائندہ ہوتا تھا عبید گورگیج، تو آج اس کو حق ہوتا تھا کہ آج ہمارے درمیان میں ہوتے تھے، عوامی درد اور دکھ کو محسوس کرتے تھے کہ ہم لوگ کس تکلیف میں دن رات گزار رہے ہیں یہاں پہ، نہیں، لیکن وہ عوامی نمائندہ نہیں ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ علاقے میں گیس فوری طور پر بحال کی جائے۔ کیمرہ مین ظفر بلوچ کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔ خبر ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں صبح سویرے ہونے والے گیس سلنڈر دھماکے میں 8 افراد جان سے گئے، مرنے والوں میں دلہا دلہن بھی شامل ہیں۔ شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ چکی ہے۔ واقعے میں جاں بحق دلہے کی پھوپھو کے ساتھ سما کی نمائندہ علینا شاہد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ علینا، بتائے گا۔ میں اس وقت G7 میں موجود ہوں، جہاں پر آج صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میرے ساتھ گھر میں بلکہ دولہا دلہن جن کی ڈیتھ ہوئی، 8 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہوئے، دولہا دلہن بھی اس میں موجود تھے۔ کل رات ان کا بتانا ہے کہ وہ بارات لے کے آئے۔ میرے ساتھ ان کی پھپھو موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ ان کی اس وقت کنڈیشن بہت خراب ہے، لیکن ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کتنے بجے صبح یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے پتر نے مینوں فون صبح کیتا 7 بجے، اینی گل میرے بیٹے نے کیتی ہے بھائی سنی امی نہ دسی، امی دا سارا ہی خاندان مر گیا، ایک دا بھرا بچیا، امی نو نہ دسی تے امی لے کے آ جا۔ میرے پتر نے مینوں انج ہی دسیا۔ میری دھی نے بڑی نے فون کیتا، انہیں بھی کہا ابو امی نہ دسی، امی دا سارا خاندان مر گیا، کوئی نہیں بچیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کل رات کو بارات لے کے آئے ہیں؟ ہاں 3 بجے لے کے آئے، 3 بجے اپنے گھر آ گئے۔ سلنڈر ان کے گھر میں موجود ہے؟ پرلیاں دے، ساتھ والے کے؟ ہاں جی، 7 والے دے گھر۔ بہت ہی اہل خانہ جو ہے وہ غم سے نڈھال ہیں، لیکن آج صبح سویرے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے اور اس میں دولہا دلہن بھی شامل تھے، اور یہ سلنڈر 7 والوں کے گھر میں موجود تھا، ان کے گھر میں موجود بھی نہیں تھا۔ عینی شاہدین کا یہ بتانا ہے۔ جی علینا نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ صبح 7 بجے اچانک زوردار دھماکہ ہوا، اٹھ کر دیکھا تو سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ افسوسناک واقعے میں بیٹا، بہو اور اہلیہ سمیت گھر کے افراد جان سے گئے۔ جاں بحق دلہے کے والد کا کیا مزید کہنا تھا، آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ اچانک ہی صبح 7 بجے کے قریب دھماکہ ہوا ہے، سو رہا تھا ساتھ، بلکہ سبھی سو رہے تھے، 3 بجے تو سوئے ہیں یہ لوگ، تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کیا دھماکے کی آواز آئی ہے۔ جب اٹھ کے دیکھا تو وہ سارا کچھ ہی بکھرا ہوا تھا۔ شادی تھی بیٹے کی، اس کی وجہ سے مہمان بھی کافی آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، تو اس حادثے کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہیں، جس میں میرا بیٹا، بہو، میسز اور بڑی بھابھی ایکسپائر ہوئے ہیں، زخمی ہیں، بیٹی میری زخمی ہے، سیڑھی ہاسپٹل میں، سالی ہے۔